بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹاپک ہے مباحلہ۔ آج یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ مباحلے میں جو اہل سنت ساستہ میں حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ روز مباحلہ رسول خدا کالے بالوں کی بنی ہوئی ایک چادر اوڑے ہوئے تھے، اس میں امام حسن، امام حسین اور جناب فاطمہ اور مولا کائنات ابن ابی طالب علیہ السلام کو داخل کر کے اس آیت کی تلاوت فرمائی جو سورہ احزاب کی آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کے بعد جو مباحلہ ہوا، مباحلہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک آسمان کی طرف بلند کیے اور اتنے بلند کیے کہ زیر بغل کی سفیدی جو ہے ظاہر ہوئی۔ فرمایا وائے ہو اس پر جو تم پر ظلم کرے، تمہارے حق کو غصب کرے، اہل بیت کی طرف دیکھتے ہوئے جو چادر کے اندر موجود ہے، اور فرمایا میری رسالت کا اجر جو خدا نے تمہاری مودت قرار دی ہے کم کرے، اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار قیامت تک مسلسل نازل ہوتی رہے گی۔ یہ جو واقعہ ہے مباحلہ، اس کے راوی امام جعفر صادق علیہ السلام، اور یہ علی ابن ابراہیم نے جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب انصار نجران حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، جن کے سربراور حتم، عاقب اور سید تھے، ان کی عبادت کا وقت آیا تو ناقوس بجانے لگے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناقوس بجا رہے ہیں اور آتش پرستوں کی طرح نماز پڑھ رہے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ان سے تعرض نہ کرو تاکہ وہ میرے طریقے کو دیکھیں اور ان پر حجت خدا تمام ہو۔ جب وہ لوگ فارغ ہوئے، رسول خدا کے پاس آئے، پوچھا کہ آپ ہم کو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ رسول خدا نے فرمایا خدا کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی طرف، اور یہ کہ عیسیٰ بندہ خدا ہیں اور اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کا حدوث صادر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ان کے باپ کون تھے؟ اسی وقت جو ہے رسول خدا پر وحی نازل ہوئی کہ آدم کے حق میں کیا کہتے ہو؟ جو خدا کے بندے اور اس کی مخلوق تھے وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے اور عورتوں کے ساتھ مقاربت کرتے تھے۔ رسول خدا نے ان لوگوں سے پوچھا کہ ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں درست ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا باپ کون تھا؟ وہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جو مباحلے کی آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کہ آؤ مباحلہ کریں، اگر میں سچا ہوں تو تم پر خدا کی لعنت ہوگی اور اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر ہوگی۔ لوگوں نے کہا آپ نے ہمارے ساتھ انصاف اختیار کیا اور مباحلے پر معاملہ طے پایا۔ جب وہ لوگ اپنے قیامبر پر آئے تو سید، عاقب اور حتم نے کہا اگر اپنی قوم کو لے کر آؤ تو ہم مباحلہ کریں گے، کیونکہ یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ پیغمبر نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے حق میں ہونے پر اعتماد نہیں رکھتے۔ لشکر اور جماعت کثیر کے ساتھ آئے، اور اگر اپنے اہل بیت اور مخصوص لوگوں کے ساتھ آئیں تو ہم ان سے مباحلہ نہ کریں گے، کیونکہ اگر وہ سچے نہ ہوتے تو اپنے اہل بیت اور مخصوص عزیزوں کی لعنت اور نفرین کی زد پر نہ لاتے۔ صبح ہوئی تو وہ رسول خدا کے پاس آئے، دیکھا کہ رسول خدا خود اور مولا کائنات جناب فاطمہ، حسن حسین علیہ السلام کو مباحلے کے لیے لائے ہیں۔ صحابہ سے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ان کا شہزاد بھائی اور وسیع اور حبیب علی ابن ابی طالب ہیں، ایک ان کی بیٹی فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں۔ یہ سن کر وہ لوگ ڈرے اور کہا کہ ہم کو مباحلے سے معاف رکھیے، جو کچھ فرمایا ہم اس کے لیے حاضر ہیں۔ آخر جزیہ دینا منظور کیا اور واپس ہوئے۔ سید ابن طاؤس نے ذکر کیا ہے محمد بن العباس بن مہیار نے حدیث مباحلہ کو 51 مختلف سندوں کے ساتھ خاصہ اور عامہ کے طریقے سے نقل کیا۔ ان میں ایک تذکرہ میں کرتا ہوں جو سب سے زیادہ جامع اور اس کے مقدر بن عبداللہ سے روایت ہے، جب سید اور عاقب نجران کے آتش پرستوں کے سردار 70 سواروں کے ساتھ جو اکابر اور اشراف سے تھے تیار ہوئے کہ رسول خدا کی خدمت میں آئیں، میں ان کے ساتھ ہم سفر تھا۔ ایک روز کرز کا خچر سرور میں آئے جس کے پاس ان کے رسد کا سامان تھا، تو کرز نے کہا کہ وہ ہلاک ہو جائے جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ اس سے کہا اس کی مراد رسول خدا کی ذات اقدس تھی۔ عاقب نے کہا بلکہ تو خود ہلاک ہو جا اور سنگو ہو۔ کرز نے کہا کیوں؟ عاقب نے کہا کہ تو نے احمد کی شان میں گستاخی کی جو پیغمبر امی ہیں۔ کرز نے کہا کیا تم کو کیسا معلوم کہ وہ پیغمبر ہے؟ عاقب نے کہا شاید تو نے انجیل میں مصباح چارم نہیں پڑھا کہ وہ خداوند عالم نے جناب مسیح کو وحی فرمائی کہ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ تم کس قدر جاہل اور نادان ہو کہ اپنے کو خوشبو سے معطر کرتے ہو تاکہ دنیا والوں کے پاس خوشبو سے آراستہ رہو، اور تمہارے قلوب میرے نزدیک گندے مردار کے مانند ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے اس رسول پر ایمان لاؤ جو پیغمبر امی ہے اور آخری زمانے میں مبعوث ہوگا، جس کا چہرہ نورانی
چمکدار درخشاں ہوگا جس کی پیشانی روشن ہوگی، وہ صاحب حسن خلق ہوگا، موٹا لباس پہنے گا، گزشتہ لوگوں میں میرے نزدیک سب سے بہتر اور آئندہ لوگوں میں گرامی قدر ہوگا، میری سنتوں پر عمل کرے گا، میری خوشنودی کے لیے سختیوں میں صبر کرے گا، میرے لیے مشرکوں کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا، بنی اسرائیل کو اس کے آنے کی خوشخبری دے دو اور ان کو حکم دو کہ اس کی تعظیم کریں اور مدد کریں۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا، اے مقدس اور منزہ وہ بندہ شائستہ کون ہے جس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے، اس کے اس کو دیکھوں کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ وہ تم سے ہے اور تم اس سے ہو، تمہاری والدہ بہشت میں اس کی زوجہ ہوں گی، اس کے لڑکے کم ہوں گے اور بیویاں زیادہ ہوں گی، اس کا مسکن مکہ ہوگا جو اس مکان کی بنیاد کی جگہ جس کی تعمیر ابراہیم نے کی ہے، اور اس کی نسل ایک بابرکت خاتون سے قائم ہوگی جو بہشت میں تمہاری والدہ کی دوست ہوگی، اور اس پیغمبر کی شان بہت بلند ہے، اس کی آنکھ سوتی ہے مگر اس کا دل نہیں سوتا، وہ ہدیے کی چیز کھاتا ہے صدقہ نہیں قبول کرتا، قیامت کے روز اس کے لیے وہ حوض ہوگا جو زمزم کے کنویں سے آفتاب کے غروب ہونے کی جگہ تک لمبا ہوگا، اس حوض میں دو طرح کے پانی ہوں گے، ایک رحیق کا اور ایک تسنیم کا، اس کے کنارے ستاروں کی تعداد کے مطابق پیالے ہوں گے، جو شخص اس میں سے ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہ ان فضائل میں سے ہیں جو دوسرے پیغمبروں سے میں نے زیادہ اس کو عطا کیے ہیں، اس کا قول اس کے عمل کا موافق ہوگا، اس کا باطن اس کے ظاہر کے مطابق ہوگا، تو کیا کہنا اس کا اور اس کی امت میں سے ان لوگوں کا جو اس کے طریقے پر زندگی بسر کریں گے، اس کی سنت پر مریں گے اور اس کے اہل بیت سے جدا نہ ہوں گے اور ہمیشہ بے خوف مطمئن اور امن میں اور بابرکت رہیں گے۔ وہ پیغمبر اس زمانے میں ظاہر ہوگا جب قحط اور خوشحالی دنیا کو گھیرے ہوئے ہوگی، تو وہ لوگ مجھ سے دعا کریں گے اور میں اس رسول کے لیے باران رحمت بھیجوں گا جس کی برکتوں کے آثار زمین کے چاروں طرف ظاہر ہوں گے، وہ جس چیز پر ہاتھ پھیر دے گا میں اس میں برکت عطا کروں گا۔ جناب عیسیٰ نے کہا، خداوند اس کا نام مجھے بتا دے۔ خدا نے فرمایا، اس کا ایک نام احمد اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تمام عالمین کی طرف میرا بھیجا ہوا اور رسول ہے، تمام خلق سے اس کی قدر و منزلت میرے نزدیک زیادہ ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک اس کی شفاعت مقبول ہے، وہ لوگوں کو حکم نہیں دے گا مگر میری خوشنودی کی باتوں کا، اور کسی بات سے منع نہیں کرے گا مگر وہ جن کو میں پسند نہیں کرتا۔ جب عاقب نے ان باتوں سے فارغ ہو کر قرض نے اس سے کہا کہ جب وہ بزرگ ہیں ایسے ہیں جیسے تم بیان کرتے ہو تو کیوں ہم اس کے پاس لے چلتے ہو، ہم ان سے بحث و مباحثہ کریں۔ اس نے کہا کہ میں ان کے پاس اس لیے چاہتا ہوں کہ ان کی باتیں ہم سنیں، ان کے طور و طریقہ مشاہدہ کریں، اگر وہ وہی ہے جن کے اوصاف ہم نے پڑھے ہیں تو ہم ان سے صلح کر لیں گے تاکہ وہ ہمارے دین پر حملہ نہ کریں، اس طرح وہ نہ سمجھ سکیں کہ ہم نے ان کو پہچان لیا، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو ہم اس کے شر سے بچیں گے۔ قرض نے کہا، جب تم جانتے ہو کہ وہ حق پر ہیں تو کیوں ان پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی پیروی نہیں کرتے اور ان سے صلح نہیں کر لیتے؟ عاقب نے کہا، شاید تو نہیں دیکھ رہا کہ یہ گروہ انصار نے ہمارے ساتھ کس قدر سلوک کیا ہے، ہمارا کس قدر احترام کرتے ہیں، ہم کو کتنا مالدار بنا دیا ہے، ہمارے لیے کیسے کیسے بلند اور مستحکم گرجے بنائے ہیں، اور ہمارا نام کس قدر بلند کر رکھا ہے، کس طرح ہمارا نفس راضی نہیں ہوتا کہ ہم ایسے دین میں داخل ہو جائیں جس میں محتاج اور رئیس برابر ہیں۔ غرض وہ لوگ اس حیثیت سے مدینے میں داخل ہوئے، نہایت بیش قیمت لباس سے آراستہ تھے، صحابہ میں سے جو شخص ان کو دیکھتا کہتا کہ عرب کے وفود میں کسی کو اس شان و شوکت سے نہیں دیکھا، بال سر کے آراستہ لٹکے ہوئے تھے، عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ جب وہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو سرور کائنات مسجد میں موجود نہیں تھے۔ جب ان لوگوں کی نماز کا وقت آیا اور مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، بعض صحابہ نے چاہا کہ ان کو منع کریں، اسی اثنا میں رسول خدا مسجد میں داخل ہوئے اور فرمایا، ان کو چھوڑ دو، جو چاہیں کریں۔ غرض جب وہ لوگ نماز سے فارغ ہوئے، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہو کر مناظرہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، جیسے کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں رسول خدا، وہ خدا کے بندہ اور اس کے رسول تھے، وہ کلمہ خدا تھے جس کو خدا نے مریم کی طرف القا فرمایا، وہ ایک پاکیزہ اور روح تھے جو مریم کی ودیت کیے گئے۔ جناب عیسیٰ اس طرح مخلوق ہوئے، یہ سن کر ان میں سے کسی نے کہا، نہیں بلکہ وہ خدا کے بیٹے تھے، وہ دوسرے خدا ہیں۔ بعض نے کہا، نہیں وہ خدا سویم ہے، یعنی باپ بیٹے اور روح القدس، اور اس بارے میں بیہودہ باتیں بیان کرنے لگے۔ تو خدا نے سورہ آل عمران کی آیتیں ان کے جواب میں بھیجی، چونکہ حق کے ظاہر ہونے اور حجت تمام ہونے کے بعد بھی وہ ہٹ درمی اور کڈ حجتی کرتے رہے تو آیت مباہلہ نازل ہوئی۔ انہوں نے طے کیا کہ دوسرے روز رسول خدا سے مباہلہ کریں۔ جب واپس آئے تو مشورہ کیا کہ کل دیکھیں گے کہ کن لوگوں کو لے کر مباہلے کے لیے آئیں، عوام اور ذلیلوں کو لے کر بڑی جماعت کے ساتھ آتے ہیں، یا پیغمبر کی روش کے مطابق نیکو اور برگزیدہ لوگوں کی قلیل جماعت کو لے کر آتے ہیں۔ دوسرے روز رسول خدا
جناب امیر کو اپنی دانی جانب، امام حسن امام حسین کو بائیں جانب، جناب فاطمہ علیہ السلام کو اپنے پیچھے۔ وہ سب بزرگوار یمنی حلے پہنے ہوئے تھے۔ خود رسول خدا کے دوش مبارک پر ایک چھوٹی چادر تھی۔ جب مدینے سے نکلے، آپ کے حکم سے دو درختوں کے درمیان زمین صاف کی گئی۔ آپ نے اپنی چادر ان دونوں درختوں سے باندھی اور آل ابا کو اسی ابا کے اندر داخل فرمایا اور خود ان کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنے بائیں کندھے کو ابا کے اندر رکھا اور ایک کمان پر ٹیک لگائی جو آپ کے ہاتھ میں تھی، اور اپنے دانے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ لوگ دور سے دیکھ رہے تھے کہ رسول خدا اب کیا کریں گے۔ جب سید اور عاقب نے یہ حال دیکھا، ان کے چہرے زرد ہو گئے اور پیر کانپنے لگے اور نزدیک تھا کہ بے ہوش ہو جائیں۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ ہم ان سے مباہلہ کریں۔ دوسروں نے کہا شاید تم کو نہیں معلوم کہ جس گروہ نے اپنے پیغمبر سے مباہلہ کیا، یقیناً اس کے سب چھوٹے بڑے ہلاک ہو گئے، لیکن اپنے کو اس طرح ان پر ظاہر کرو کہ ہم کو تمہارے مباہلے کی پرواہ نہیں، لیکن جو کچھ وہ چاہیں مال اور ہتھیار وغیرہ ان کو دینا منظور کر لو، کیونکہ ان کا دار و مدار جنگ پر ہے اور ان کو ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اور حقارت اور لاپرواہی کے ساتھ ان سے کہو کہ تم اس جماعت کے ساتھ آئے ہو کہ ہم سے مباہلہ کرو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہلے سے ان کی اور ان کے اہل بیت کی فضیلت سے واقف ہیں۔ پھر ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا نے مباہلہ کے لیے ہاتھ بلند کیے، تو ایک دوسرے سے کہا رہبانیت زائل ہو چکی ہے، جلد ان کے پاس پہنچو، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ بھی بد دعا کا ان کے منہ سے نکل جائے تو ہم اپنے اہل و عیال مال و دولت کے ساتھ واپس نہ ہو سکیں گے اور یہیں فنا ہو جائیں گے۔ رسول خدا کی خدمت میں دوڑے اور آئے اور کہا کہ آپ اس جماعت کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا ہاں، یہ لوگ میرے بعد خدا کے نزدیک تمام خلق سے زیادہ مقرب ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ کانپ گئے اور ان کے بدنوں پر ریشہ غالب آ گیا اور کہا اے ابو القاسم، آپ کو 1000 تلواریں، 1000 زریں، 1000 سپر اور 1000 اشرفیاں ہر سال دیا کریں گے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ اسلحہ آپ کے پاس رعایتاً دیں گے، اور اس وقت تک کہ ہماری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور آپ کے اطوار اور اخلاق کا تذکرہ ان سے کرتے ہیں، ان سے اتفاق کر کے باہم سب کے سب مسلمان ہو جائیں یا جزیہ دینا منظور کریں گے۔ ہر سال جو کچھ آپ چاہیں گے ہم دیا کریں گے۔ رسول خدا نے فرمایا میں نے قبول کیا، اور اس خدا کی قسم جس نے مجھے کرامت اور منزلت کے ساتھ بھیجا ہے، اگر تم لوگ میرے اور ان کے ساتھ جو زیر چادر ہیں یعنی کہ اہل بیت مباہلہ کرتے تو بے شبہ یہ تمام میدان تمہارے لیے آگ سے بھر جاتا، اور وہ لوگ آگ جھپکتے تمہاری تمام قوم تک پہنچ جاتی، وہ جہاں جہاں ہوتے سب کو ہلاک کر دیتی۔ اسی وقت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو حق تبارک و تعالی سلام فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اپنے عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر ان کے ذریعے سے جو زیر چادر کھڑے ہیں یعنی کہ اہل بیت تو تمام اہل آسمان اور زمین کے ساتھ مباہلہ کرتے تو بے شک سب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اور زمین آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتی اور پانی پر جاری ہو جاتی۔ یہ سن کر رسول خدا نے اپنے دست مبارک آسمان کی طرف بلند کیے، اس قدر کے زیر بغل کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور فرمایا وائے ہو اس پر جو تم پر ظلم کرے، تمہارے حق کو غضب کرے، میری رسالت کا اجر جو خدا نے تمہاری مودت قرار دی ہے کم کرے، اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار قیامت تک مسلسل نازل ہوتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔